اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 137 سے 100 کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین۔ ترجمہ: وہ تو صرف پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ان ھذا، یہ تو نہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ قوم نے کہا جن چیزوں کا آپ نے خوف دلایا یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ بھی ایسی ہی باتیں کہا کرتے تھے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم ان باتوں کا اعتبار نہیں کرتے اور انہیں جھوٹ جانتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ قوم نے کہا ہماری یہ موت و حیات اور ہمارا عمارتیں بنانا پہلوں کے طریقے پر ہے، یعنی جس طرح وہ زندہ تھے اسی طرح ہم زندہ ہیں، جس طرح وہ مر گئے اسی طرح ہم بھی مر جائیں گے، اور جس طرح وہ عمارتیں بنایا کرتے تھے اسی طرح ہم بھی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ تو یہ مرنا، جینا اور عمارتیں بنانا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ایسا تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ وما نحن، اور ہمیں نہیں۔ قوم نے مزید یہ کہا کہ ہمارے اعمال اور ہماری عادات پر دنیا میں ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، اور نہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے اور نہ آخرت میں حساب دینا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کو نہ مانا، آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اس جھٹلانے پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے انہیں دنیا میں ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ بے شک قوم عاد کی ہلاکت و بربادی میں ضرور عبرت کی نشانی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کا انجام بڑا دردناک ہے، اور قوم عاد کے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے جو بچا لیے گئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو شخص نصیحت قبول نہ کرے اور جابر و متکبر لوگوں جیسے اعمال کرے تو بے شک آپ کا رب عز و جل ہی اس پر غالب اور اسے سزا دینے والا ہے، اور جو ایمان لے آئے اسے عذاب سے نجات دے کر اس پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون۔ ترجمہ: قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ کذبت ثمود، قوم ثمود نے جھٹلایا۔ یہاں سے نبی اکرم علیہ السلام کی تسلی کے لیے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس وقت جھٹلا کر انہیں اور ان سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا جب انہوں نے قوم ثمود سے فرمایا کیا تم شرک کرنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ نوٹ: یہ واقعہ سورہ اعراف آیت نمبر 73 تا 79 اور سورہ ہود آیت نمبر 61 تا 68 میں گزر چکا ہے۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ ترجمہ: بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ امین، امانت دار۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم ثمود سے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر اس کے عذاب سے ڈراؤں، اور جس رسالت کے ساتھ اس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا میں اس پر امین ہوں۔ تو اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کر کے اپنے رب عز و جل کے حکم پر عمل کرو۔ خیانت اور نبوت جمع نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اسرار الہیہ اور لوگوں کی عزت، مال، آبرو وغیرہ سب کے امین ہوتے ہیں۔ خیانت اور نبوت جمع نہیں ہو سکتی۔ ہمارے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اہل مکہ بچپن شریف سے محمد امین پکارتے تھے، اور اعلان نبوت سے پہلے اور بعد میں بھی آپ کے پاس امانتیں رکھتے رہے اور اپنے فیصلے نبی پاک علیہ السلام سے کرواتے تھے۔ وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين۔ ترجمہ: اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا،
میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں نصیحت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے پر تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا. میرا اجر و ثواب تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے جو سارے جہان کا رب عز و جل ہے اور جس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم. ترجمہ: کیا تم یہاں دنیا کی نعمتوں میں امن و امان کی حالت میں چھوڑ دیے جاؤ گے، باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم و نازک ہوتا ہے؟ اتترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے مزید نصیحت کرتے ہوئے اپنی قوم سے فرمایا کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم دنیا کی نعمتوں جیسے باغوں اور چشموں میں، کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم و نازک ہوتا ہے، امن و امان کی حالت میں چھوڑ دیے جاؤ گے کہ یہ نعمتیں تم سے کبھی زائل نہ ہوں گی، تم پر کبھی عذاب نہ آئے گا اور تمہیں کبھی موت نہ آئے گی؟ تمہارا یہ گمان غلط ہے اور ایسا کبھی نہیں ہوگا. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. ترجمہ: اور تم بڑی مہارت دکھاتے ہوئے پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو. فارہین، بڑی مہارت دکھاتے ہوئے. اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا تم بڑی مہارت دکھاتے ہوئے اپنی صنعت پر غرور کرتے اور اتراتے ہوئے پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو، اور ان گھروں کو بنانے سے تمہارا مقصد رہائش اختیار کرنا نہیں بلکہ صرف اپنی مہارت پر غرور کرنا ہے. تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرتے ہوئے وہ اعمال کرو جن کا تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مسرفین سے مراد مشرکین ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ مسرفین سے مراد وہ 9 شخص ہیں جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. ترجمہ: وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. یفسدون، فساد پھیلاتے ہیں، یعنی حد سے بڑھنے والے وہ ہیں جو کفر، ظلم اور گناہوں کے ساتھ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور ایمان لا کر عدل قائم کر کے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو کر اصلاح نہیں کرتے. اس کا معنی یہ ہے کہ بعض فساد پھیلانے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ فساد بھی کرتے ہیں اور ان میں کچھ نیکی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ایسے نہیں بلکہ ان کا فساد مضبوط ہے جس میں کسی طرح نیکی کا شائبہ تک نہیں. قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین. ترجمہ: قوم نے کہا تم ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے، تم تو ہم جیسے ہی ایک آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ. قالو، قوم نے کہا. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحتوں کے جواب میں کہا تم ان میں سے ہو جن پر بار بار بکثرت جادو ہوا ہے جس کی وجہ سے عقل و حواس قائم نہیں رہے. معاذ اللہ، تم تو ہم جیسے ہی ایک آدمی ہو کہ جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں اسی طرح تم بھی کھاتے پیتے ہو. اگر تم رسالت کے دعوے میں سچے ہو تو اپنی سچائی کی کوئی نشانی لے کر آؤ. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ترجمہ: صالح نے فرمایا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن میں اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معین دن تمہارے پینے کی باری ہے. قال، فرمایا. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے مطالبے پر فرمایا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے تو اس میں اس کے ساتھ مزاحمت نہ کرو، اور ایک معین دن تمہارے پینے کی باری ہے تو وہ اس میں تمہارے ساتھ مزاحمت نہ کرے گی. یہ اونٹنی قوم کے معجزہ طلب کرنے پر ان کی خواہش کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے پتھر سے نکلی تھی. اس کا سینہ 60 گز کا تھا. جب اس کے پینے کا دن ہوتا تو وہ وہاں کا تمام پانی پی جاتی
اور جب لوگوں کے پینے کا دن ہوتا تو اس دن نہ پیتی۔